بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآية۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو جو بہت ساری عظمتیں، بہت ساری بلندیوں کے اوصاف، خوبیاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بنیادی وصف اور بہت بنیادی خوبی حیا کی خوبی ہے۔ حیا، یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بہت بنیادی خوبی ہے۔ ایسے تو ستر پوشی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی کرنے، یعنی انسان کے جسم میں جو چیزیں، جو حصے چھپانے کے ہیں دوسروں سے، اسے راز میں رکھنے کے ہیں، یہ نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ رکھا، ہر شریعت میں، انسانیت میں۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں کو اللہ عز و جل نے خصوصیت کے ساتھ حیا کی خوبی سے آراستہ فرمایا۔ حیا کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر علمی طور پر گفتگو کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ عمومی طور پر جو حیا کا مطلب سمجھتے ہیں، حیا کا مطلب سمجھتے ہیں اور اس کے بالمقابل بے حیائی کا مطلب سمجھتے ہیں، ایسے ہی فحاشی کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی وہ کام جو حیا سے بالکل ہٹ کر کے ہوں، حیا کے خلاف ہوں، جس کے اندر زبان کی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، جسم کی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، تعامل کی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری قسمیں اور شکلیں ہیں۔ الغرض اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو حیا کی خوبی عطا فرمائی۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں حیا کا تذکرہ، اسی طریقے سے پردے کا تذکرہ، ستر پوشی کا تذکرہ، اور اپنے آپ کو مزین کرنے، آراستہ کرنے کا تذکرہ بطور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو لوگ بے حیائی کریں، حیا سے آزاد ہونے کی کوشش کریں، غیروں کی نقالی کریں، یہود، نصارہ، اسی طریقے سے دیگر قومیں جو دنیا کی ہیں، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی، یا ایسے ہی ان کی تہذیب کو، کلچر کو اپنے لیے بلندی کا سبب اور ذریعہ مان کر، سمجھ کر اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اسلام کے حیا اور حجاب کے نظام کو، جو انسان کو عزت، انسان کو شان و شوکت اور انسان کو عظمت سے نوازتا ہے، اسے بوجھ سمجھ کر، برڈن سمجھ کر کے، اسے ظلم سمجھ کر کے، اس سے آزاد ہونے کی جو کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سخت مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی۔ ان تمام بے حیائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان ایک لفظ فاحشہ یا فواحش کے لفظ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ جتنی شکلیں بے حیائی کی ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری شکلیں
اللہ کے کلام کی آیات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں فاحشہ یا فواحش کے لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اصل میں فحاشی یا فواحش یا فاحشہ کا جو لفظ ہے، فا ہا اور شین کا جو لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کوئی چیز جو بہت زیادہ کھل جائے، جو بہت زیادہ اوپن ہو جائے، بہت زیادہ عام ہو جائے، اور اتنی عام ہو جائے کہ قابل مذمت بن جائے، قابل عیب بن جائے، اسے دیکھنے والا اچھا نہ سمجھے، اسے بولنے والا اچھا نہ سمجھے، اسے محسوس کرنے والا اچھا نہ سمجھے، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے تاثرات جو پیش کریں وہ برے انداز کے تاثرات ہوں، ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور اسے گھن محسوس کرے، اس سے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرے، اس طرح کی چیزوں کو فحاشی یا فواحش کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے تو عام یہ مسئلہ ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں میں، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر، عربوں کے حالات کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر خانے کعبہ کے طواف وغیرہ کے پس منظر میں اس مسئلے کو کھول کر کے بیان کیا گیا۔ جاہلیت کا یہ طریقہ ہے، جاہلیت کی روش ہے، جو آج بہت سارے دنیا کی قوموں اور امتوں کے کلچر کے اندر بے حیائی آ گئی، ننگا پن آ گیا ہے، برہنگی آ گئی ہے، بے پردگی آ گئی ہے، لباس سے آزادی کی فکر آ گئی ہے، لباس کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، کوئی نیم لباس پہنتا ہے، کوئی شفاف لباس پہنتا ہے، کوئی چست لباس پہنتا ہے، کوئی دیگر لوگوں کی نقالی میں عورتیں مردوں کے لباس پہن رہی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق بے حیائی سے ہے، ان سب کا تعلق فحاشی سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بدترین ہے۔ اس کے نتیجے میں زناکاری ہے، اس کے نتیجے میں اغلام بازی ہے، اس کے نتیجے میں ہر طرح کا شر ہے، فساد ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ تو عام مسئلہ ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آج کی تاریخ کا بھی انہی عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مشرکوں سے گہرا تعلق ہے کہ آج کے دن کو اسی طرح سے منایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج تو عشق و معاشرے کا دن ہے، آج تو دوستی کا دن ہے، آج تو فرینڈشپ کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے سے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہر طرح کے تعلقات کرنے کا دن ہے۔ تو اس سیاق میں مجھے چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، بطور یاد دہانی اللہ عز و جل کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی بے حیائی سے، فحاشی سے، برہنگی سے، ننگ و عار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کی حمد کریں، اور جو کچھ بھی مختلف دائیں بائیں مشرق مغرب سے بے حیائی کا طوفان جو ہمارے سماج پر آ رہا ہے، ہمارے کلچر پر آ رہا ہے، ہمارے گھر بار پر آ رہا ہے، ہمارے قوم کے بچوں پر، بچیوں پر جو بے حیائی کا حملہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی چیزیں اگر آ گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ یاد رکھیں قومیں اپنے اخلاق سے زندہ رہتی ہیں جب تک قوموں میں حیا ہے، جب تک قوموں میں اخلاق ہے، جب تک قوموں میں شرافت ہے، تب تک وہ قومیں زندہ ہیں، باقی ہیں، اور جب قوموں کے اندر حیا ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، شرافت ختم ہو جائے، تو پھر سب کچھ باقی رہے تو وہ قومیں ناپید ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس اعتبار سے بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں کچھ آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات پر، ان حدیث پر بالکل سرسری طور پر ہی صحیح غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ پہلے سنے تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے حقیقت میں میرے رب نے حرام کر دیا ہے فحاشی کو، بے حیائی کو، چاہے وہ کھلم کھلا کی جا رہی ہو یا چھپ چھپا کر کے کی جا رہی ہو، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہری فحاشی بے حیائی کا سیلاب چل رہا ہو، یا اسے چھپ چھپا کر کے، اسے صیغہ راز میں رکھ کر کے، اسے پوشیدگی میں رکھ کر کے کوئی کام کیا جا رہا، ہر طرح کی فحاشی کو، بے حیائی کو میرے رب نے حرام کر دیا۔ والاسم، اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں گناہ کے کام ہے تو وہ اسم کہا گیا۔ بندگان کے حقوق میں جو گناہ ہوتے ہیں، ظلم زیادتی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغی فرمایا۔ اللہ نے یہ سب حرام کر دیا ہے۔
اور ایسے ہی اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے کوئی ایسی بات لگا دو، کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہہ دو کہ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کے رسول نے نہیں فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولو، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اب یہ جو 4-5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ آپ سب سے پہلے اعلان کیجئے، یہ پورا جو کلچر ہے، عربوں کا کلچر، اس کلچر میں، اس تہذیب و تمدن میں آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے ہر طرح کی فحاشی کو، بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا لفظ آیا اور اللہ نے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور ایسے ہی باطنی چھپی ہوئی چیزیں۔ اس ظاہری کی تفسیر اگر آپ دیکھنے جائیں تو لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ ظاہری جو فحاشی ہے وہ ہے ناجائز نکاح کے تعلقات قائم کر لینا، کھلا سب کے سامنے، لیکن ناجائز تعلقات ہیں وہ، اور اس کو نکاح کا نام دے کر کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری فحاشی مثال ہے۔ باطنی فحاشی کیا ہے؟ اندر دوستانہ، خفیہ سازباز، خفیہ دوستی جو ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، نہ کوئی خدن بنائے۔ خدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خفیہ دوستانہ، مردوں کا عورتوں کا خفیہ تعلق ہے۔ اور آج میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے بہاؤ میں سمجھتا ہوں اس لفظ کی تفسیر کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اتنے سارے تعلقات سننے میں آتے ہیں اخبارات میں، میڈیا کے مختلف راستوں سے۔ یہ تعلقات حرام ہوتے ہیں، یہ تعلقات ناجائز ہوتے ہیں، لیکن خفیہ چلتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری فحاشی کو اللہ نے حرام کیا، باطنی فحاشی کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھلا اگر کوئی زناکاری بدکاری کا راستہ نکاح کے نام پر اختیار کرتا ہے وہ تو غلط ہے، وہ تو غلط سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ خفیہ دوستی کرنا، فرینڈشپ کرنا یہ جائز ہے، اس کو مناسب سمجھتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر کھلا کوئی یہ کام کرے تو بھی حرام ہے، اور کوئی خفیہ طور پر دوستانہ رکھے تو بھی حرام ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ فحاشی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، فحاشی کا سرے سے کوئی گزر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ تو یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ان لوگوں کی وعید کا، ان لوگوں پر سختی کا، سزا کا، ان کی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا، جو لوگ فحاشی بے حیائی پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو لوگ فحاشی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اہل ایمان میں، ایمان والوں کے بیچ میں جو فحاشی بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں، اس کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ان الذين يحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، جو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اب یہ فحاشی بے حیائی پھیلنا جو پسند کرتے ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ میڈیا کے اسباب وسائل کو فراہم کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اپنے علاقوں میں، محلوں میں فلموں کا کام ہو سکتا ہے، مشاعرے کے نام پر بھی بے حیائی کا مظہر چھوٹے بڑوں کے سامنے پیش کرنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج ہمارے شہر اور مسلمانوں کی بستی کے بیچ میں نوٹنکی کے نام پر ہر طرح کی فحاشی بے حیائی کو عام کرنے کا بھی کام چل رہا۔ یہ ساری چیزیں اور میڈیا کے راستے سے جو بھی اسباب اس حوالے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو ایمان والوں کے درمیان فحاشی بے حیائی پھیلنا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب، دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ فحاشی بے حیائی یہ کتنی بری چیز ہے، اس کا انجام کتنا خطرناک ہے، اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک کیوں دے گا؟ تم نہیں جانتے، تم تو دنیا میں وقتی مزہ لینا چاہتے ہو، کوئی دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی عہدے منصب کے لیے سارے کام کرتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے درمیان فحاشی بے حیائی پھیلنا پسند کرتے ہیں یا پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کی سخت مذمت ہے،
دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑی عظیم شان ہے۔ یہ موقع مختصر ہوتا ہے، جمعے کے خطبے کا لمبی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت کے بارے میں، آپ کا حیا دیکھو، آپ کس قدر حیا دار تھے، حیا باز تھے۔ کان اشد، اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا کرنے والے انسان تھے، اس قدر فحاشی سے، بے حیائی سے دور تھے، جیسے ایک پردہ نشین خاتون اپنے آپ کو حیا میں رکھتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، حشمت والی ہوتی ہے، عصمت اور پاک دامنی والی ہوتی ہے، بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آپ کی حالت تو یہ تھی میرے بھائیوں کہ اگر کوئی گندی بات سن لیتے اپنے کانوں سے، کوئی بھوڑی بات سن لیتے، غیر مناسب بات سن لیتے جو آپ کو پسند نہیں آتی، تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر اس کا اثر سرخی کی شکل میں دکھائی دیتا کہ آپ کا چہرہ بدل رہا ہے۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بھی بیان فرمائی تھی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یاد رکھو، حیا کا مقام سمجھو اور بے حیائی کا انجام سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پچھلی نبوتوں کی جو چیز ملی ہے، پچھلی نبوتوں کی، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا، اس میں ایک چیز مشترک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ حیا، شرم اور بے حیائی سے، فحاشی سے دوری اختیار کرنا، اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی حیا کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے، ساری نبوتوں میں رہی ہے، سارے انبیاء کے دور میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں کو، انسانوں کو پچھلی پہلے والی نبوتوں کی جو حصہ ان کو ملا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو، جب تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو کچھ بھی کرو۔ اس لیے حیا کا مطلب سمجھو، حیا کا مطلب، یہ تو بنیادی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ تو وہی حیا کی بات کر رہے ہیں، وہی بے حیائی کی بات کر رہے ہیں جس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن حیا کا جو اسلام کے اندر جامع مفہوم ہے کہ ایک آدمی حرام کھاتا ہے تو وہ بھی بے حیا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے وہ بھی بے حیا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ بھی بے حیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اس لیے وہ لباس حیا کا بعد میں آتا ہے جو جسم کو چھپاتا ہے، اور وہ لباس حیا کا پہلے آتا ہے جو انسان کے پورے دین کو، پوری دین کی حفاظت کرتا ہے، جس کو تقوی کا لباس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آپ کے لیے، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، جو لباس تمہارے شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ وہ ریشہ کیا ہے؟ وہ لباس ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر چھپانے کی جگہیں، جو جگہیں چھپانے کی ہیں، پردہ کرنے کی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوآت، چھپانے کی جگہ۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، ریشہ کا مطلب ہوتا ہے مزید اس کے اوپر جو انسان زیب و زینت کے لیے پہنتا ہے، خوبصورتی کے لیے پہنتا، وہ خوبصورتی نہیں جو یورپ سے آئی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے آئی، وہ خوبصورتی جو شریعت کی خوبصورتی ہے، وہ زینت اور وہ جمال جو قرآن و سنت کا جمال ہے، اس کو ریشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ نے آگے فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اس لباس سے کہیں زیادہ بہتر تو وہ لباس ہے جو تقوی کا لباس۔ انسان اگر تقوی کا لباس پہن لے تو پھر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لے گا۔ حیا کی جتنی قسمیں ہیں سب اپنا لے گا، اور بے حیائی کی جتنی شکلیں سب سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ یہ ہے تقوی کے لباس کا فائدہ۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو کسی عربی شاعر نے اپنے شعر میں ڈھال کر کے کیا کہہ دیا ہے، اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَىٰ، عربی شاعر قرآن کریم کی آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَىٰ تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا، اگر انسان تقوی کا لباس نہ پہنے تو کپڑے کا لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائی، ایمان کے دعوے دار کتنے آج ہم کو دکھائی دیتے ہیں؟ ایمان کے دعوے دار
دادے پرکھے سے لے کر نیچے تک سب ایمان والے، مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کے بیچ میں رہنے والے، لیکن ان کا لباس دیکھ لو، ان کا کلچر دیکھ لو، ان کا رہن سہن دیکھ لو، شرم آ جائے ایک حیادار مسلمان کو۔ کیسا لباس ہے اس بچے کا، کیسا لباس ہے اس بچی کا، کیسا لباس ہے ہمارے سماج میں رہنے والی اس خاتون کا۔ یہ صورتحال بن گئی۔ تو اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، انسان جب تقوی کا لباس نہیں پہنتا ہے، تکلم عریانا، وہ ننگا ہو کر کے گھومتا ہے، وہ ان کا نکاسیا، چاہے وہ لباس پہن کے بھی رکھے، لباس پہنے بھی ہوئے ہو تب بھی۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے فخیر لباس المرء طاعت ربه ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، سب سے بہترین لباس یہ ہے کہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کا لباس پہن لے۔ اور یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے، وہ کتنے بھی کپڑے پہن کر کے اپنے آپ کو کپڑے والا ثابت کرتا ہو بے نقاب ہو جاتا ہے، وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ سوچ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی زندگی گزارنا ہے، اطاعت کی زندگی گزارنا ہے، ہر جگہ انسان باحیا ہو جائے گا، لباس کے اندر بھی، بول چال کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی، انسان ہر موڑ پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حیا پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ، اے لوگو اللہ سے حیا کرو، اے لوگو اللہ سے حیا کرو، اور یہ تقوی اللہ سے حیا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو پھر حیا کی ساری خوبیاں اکٹھا کر لیتا ہے۔ کبھی انسان بندوں سے حیا کرتا ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا، اس کا تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے اے لوگو استحیوا من اللہ، اے لوگو اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انا نستحی وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لیسا ذاک، اس حیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کپڑا پہن لینا حیا ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ میں جس حیا کی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ صحیح چلے، ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور تمہارے سر میں، تمہارے دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں اچھی بری اس پر کنٹرول رکھو۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اس میں دیکھو کہ حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حیا کا مطلب صرف اور صرف اس جسم کو چھپانے کا نام لباس حیا نہیں ہے، حیا زبان کے اندر بھی ہونی چاہیے، حیا انسان کے حلال و حرام کی پابندی میں بھی ہونی چاہیے، حیا انسان کی زندگی میں ہر جگہ موجود ہے۔ ایک آدمی مشرک ہے، بے حیا ہے، ایک آدمی بدعتی ہے، بے حیا ہے، ایک آدمی ہر طرح کی گناہ کرنے والا، جتنے بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں سب کی سب بے حیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے۔ اللہ سے حیا کرتے تو یہ گناہوں کے کام نہ کرتے۔ میرے بھائیو، تو یہ خیلی جامع معنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس بے حیائی کا انجام بڑا خطرناک ہے، بے حیائی کا انجام بڑا خطرناک ہے، فحاشی کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حیا بے حیائی اتنی خطرناک ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناراضگی، قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نفرت مول لینے کا کام ہے۔ سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قیامت کی دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ بااخلاق ہوگا، اور سب سے بدترین اور سب سے زیادہ دور اور متنفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بد اخلاق ہوں گے، بد کردار ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر اس بے حیائی کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی، اس میں سے پہلی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت نقل کی ہے، اور اس میں حسن درجے کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کیا۔ مہاجرین عام طور پر کاروباری لوگ تھے، تجارت کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ مکہ سے آئے تھے۔ مکہ کھیتی باڑی کی جگہ نہ تھی بلکہ وہ کاروبار کی، بزنس کی جگہ تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینے میں بھی انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنی اپنی حیثیت سے دھیرے دھیرے اپنے سیٹ اپ کو انہوں نے تیار کر لیا اور کاروبار کرنے لگے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کیا۔ مہاجرین یعنی کاروباریوں کو، دولت مندوں کو، جن کے پاس انسانی زندگی کے اسباب و وسائل دوسروں کے مقابلے میں، دیہاتیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، کھیتی باڑی والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ اس لفظ سے مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا 5 جرائم ایسے، 5 گناہوں کے کام ایسے ہیں جن سے، اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں سے کسی گناہ میں پڑنا۔
5 گناہ ایسے ہیں، اور بتانے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهَا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں سے کسی گناہ میں پڑنا۔ بہرحال ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ کیا ہے؟ یہی فحاشی اور بے حیائی، یہی فحاشی اور بے حیائی، اور اس کا انجام اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی قوم، سننا اچھی طرح سے، جو کوئی قوم، جو کوئی بستی فحاشی کا کام کرتی ہے، بے حیائی کا کام کرتی ہے، وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، یا اس کے علاوہ بے پردگی ہے، یا اس کے علاوہ خفیہ تعلقات ہیں، یا اس کے علاوہ غیر محرم کے نکاح ہیں، خلوت ہے، گانا بجانا ہے، ناچ گانے وغیرہ ساری فحاشیوں کے کام جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی دکھائی دینے لگتا ہے کہ اس قوم کے اندر لوگ فحاشی کرنے لگے، بے حیائی کا کام کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ علانیہ کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ فکر بھی نہیں کرتے کہ کوئی کیا سوچے گا، کوئی کیا بولے گا۔ آج حالت تو ایسی ہوتی جا رہی ہے، آپ چلتے رہیں، آپ کو شرم آئے لیکن وہ نہیں شرم آتی، میرے بھائی باہوں میں باہیں ڈال کر کے، ہے کہ نہیں؟ سب بولنے جیسی چیز بھی نہیں، اس قدر برا حال ہوتا جا رہا ہے کہ بس وہ منظر یاد آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ فحاشی پڑھتے پڑھتے اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ آدمی قارعۃ الطریق پر بیٹھ کر کے، یعنی شاہراہ پر بیٹھ کر کے، روڈ پر بیٹھ کر کے، ہائی وے پر، قارعۃ الطریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جو عام راستہ ہو، سب کے لیے چلنے کا راستہ، ایسے راستے پر مرد عورت اکٹھا ہو کر کے بدکاریاں کریں گے، یتصافدون کتصافد الحمیر، ایسی بدکاریاں کریں گے جیسے حیوانوں کو، جانوروں کو آپ بدکاریاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک دور آئے گا اور حالت کیا ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جو سب سے بہتر آدمی ہوگا، جو سب سے نیک آدمی ہوگا، وہ بھی جرأت نہیں کر سکے گا اس کے خلاف زبان اٹھانے کی، زبان کھولنے کی۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ پائے گا بھائی کم سے کم دیوار کے پیچھے چلے گئے ہوتے، راستے میں کیوں تم نے یہ بے حیائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ حالات کس طرح سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے لوگ کھلم کھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں شرماتے، کچھ بھی نہیں شرماتے، سب کے سامنے، کیا نکڑ ہے، کیا گلیاں ہیں، کیا رکشے ہیں، کیا ٹرین ہے، کیا بس ہے، کیا فلائٹ ہے، کوئی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، حیران ہو جائیں کیسا منظر بگڑتا چلا جا رہا۔ اور معاف کرنا مجھے میرے بھائیوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو دوسروں کی باتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وہ واقعات سچے نہیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کہ دوستی کے نام پر سامنے نقابوں میں جانے والی بچیاں تھوڑی دیر کے بعد نقابوں کو ہٹا کر اپنے دوسرے لباس میں آ کر کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے چلتی ہیں۔ بولنے کی چیز نہیں ہے، بہت میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ باتیں مجھے بطور مثال، بطور اشارہ پیش کرنی پڑ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یعلنوا بها، کھلم کھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں فحاشی کے، بے حیائی کے کام۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثال دی ہے اپنے سماج کی، اپنے کلچر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سزا کیا ملتی ہے اس بے حیائی فحاشی کھلم کھلا کرنے کی؟ سزا کیا ملتی ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون، ایسی بستی میں، ایسی قوم میں طاعون کی وبا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ ایسی بیماریوں کی مثالیں، ایسی بیماریوں کے سیمپل، نمونے ہمیں ماضی میں نہیں ملتے، پچھلی امتوں میں ایسی بیماریوں کا نام سنا نہیں گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں اس قوم میں ڈال دیتا ہے جو فحاشی اور بے حیائی پر اتر آتی ہیں اور کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈز کی بیماری، HIV کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ بیماری لا علاج ہے کہ نہیں لا علاج ہے میرے بھائی؟ ابھی تک اطباء ماہرین پریشان ہیں، اس کا علاج کیا ہے، کیسے علاج کریں؟ دنیا پریشان ہے۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے ہاں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے اور طب اور میڈیکل سائنس کا اعلیٰ درجہ پایا جاتا ہے، ایسے سارے ماہرین حیران ہیں کیسے اس کا علاج ہو۔ قوت مدافعت کا کھو دینا اس جسم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ جسم پاکیزگی پر چل رہا، پاک دامنی کی زندگی گزار رہا ہے انسان، تو اللہ نے قوت دفاع رکھا ہوا ہے، اندرونی دفاع کی طاقت اللہ نے رکھی ہے میرے بھائیوں۔ امیون سسٹم اور بیماریوں کو نہیں آنے دیتا ہے وہ قوت دفاع،
لیکن اگر وہ قوت دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تو پھر بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے وہ جسم. کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے, کوئی بھی مرض پکڑ لیتا ہے, انسان ہلاکت کے راستے پر چلا جاتا ہے, انسان گھٹ گھٹ کی زندگی گزارتا ہے, دولت کام نہیں آتی, اسباب کام نہیں آتے, انسان کے سارے وسائل ناکام ہو جاتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فحاشی بے حیائی کا انجام اتنا برا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر, عذاب کے طور پر طاعون ڈال دیتا ہے, ایسی ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے جس کی مثالیں ہم کو ماضی میں نہیں ملتی. کوئی بتائے, ہمارے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 50 سال 60 سال 70 سال کے بیچ میں, کوئی بتائے کسی نے ایڈز کی بیماری کا نام سنا تھا اپنے زمانے میں, اپنے بچپن میں, جوانی میں؟ یہ بیماری کہاں سے آئی اس دور میں؟ اس لیے کہ یہ جرم نہیں تھا اس زمانے کے اندر, یہ حالت نہیں تھی جو حالت ہو گئی ہے. کھلم کھلا بے حیائی کا کام چل رہا ہے, تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں, کورٹ سے شادیاں ہو رہی, لوگ دین و ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں, صرف اور صرف میرے بھائیو شہوت کی وجہ سے, بے حیائی کے نام پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور میرے بھائی اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام بہت خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو سزا ہے دنیاوی سزا. اب لوگ علاج کراتے ہیں, علاج نہیں ہوتا, ٹھیک نہیں ہوتے, کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیماری ہو تو ٹھیک ہو جائے. بیماری تو ہے نہیں, عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو عذاب اس وقت ٹلے گا جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. سچ بیماری ہو تو ٹھیک ہو جائے. اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی اللہ نے شفا بھی اتاری. ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء. اللہ نے جو بیماری اتاری اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے, لیکن یہ بیماری نہیں ہے, یہ بیماری بطور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی. یہ بیماری اس وقت اٹھے گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں گے, بے حیائی سے بات آ جائیں گے, پاک دامنی کی, حیا کی, حجاب کی زندگی گزاریں گے, تب جا کر کے یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. ورنہ پھر یہ عذاب کوئی ڈال نہیں سکتا, دنیا کی طاقتیں ہمارا علاج نہیں کر سکتی. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. آخرت کی سزا بڑی خطرناک. اس کے پہلے اللہ تبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد حلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس کسی گاؤں کے اندر, قریہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے, قریہ گاؤں کو کہتے ہیں, جس کسی قوم میں, جس کسی بستی میں الزنا والربا, زنا کاری اور سود پھیل جاتا ہے, جس کسی گاؤں میں, جس کسی بستی میں, جس کسی علاقے میں زنا کاری اور سود خوری ظاہر ہو جاتی ہے, تو سمجھ لو فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ, کہ اس بستی نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو خود ہی بلا لیا ہے, دعوت دے دیا ہے. ہمارے اوپر ایک عذاب ہے میرے بھائیوں, ایک عذاب میں ہم ہیں. زندگی کا امن, سکون, راحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. یہ بھی عذاب ہے, نفسیاتی عذاب بھی خطرناک عذاب ہے. آج اتنے سارے مسائل ہماری اور آپ کی زندگی کے, ہمارے ایمان و عقیدے کے خطرے ہیں, ہمارے مقدسات کے, ہماری مسجدوں کے, ہمارے تعلیمی اداروں کے خطرے ہیں, ہماری جان کے خطرے ہیں, ہمارے مالوں کے خطرے ہیں, ہماری تو آبرو کے خطرے ہیں. یہ کتنا بڑا عذاب ہے, اس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے. ہم ٹیکنیکل سوچتے ہیں, ہم پولیٹیکل سوچتے ہیں, ہم مالی اعتبار سے سوچتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ہماری بے حیائی کا سبب ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کر رکھا. اور یہ اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف نہیں آ جائیں گے. میرے بھائی یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی, ایک لمبی حدیث مسلم شریف کے اندر, اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان خواتین کے لیے جو یورپ سے, مغرب سے, امریکہ اور دیگر ممالک سے جو اندھا کلچر منتقل ہو کر کے آ رہا ہے, میڈیا کے راستے سے ہر طرح کی فحاشی بے حیائی عام ہو رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, وعید بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا, صنفان من اہل النار لم ارہما قط. جہنم کے دو طبقے ایسے ہیں, دو پارٹیاں, دو گروہ, دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ آگے آئیں گے. میرے مرنے کے بعد دنیا میں وہ قومیں, وہ قسمیں آئیں گی جہنمیوں کی. نمبر 1, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے, قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون الناس. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ میں گایوں کی دموں کی طرح سے کوڑے ہوں گے, جو پیٹیں گے, ماریں گے اپنے لوگوں کو. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. دوسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے, نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنیمۃ البخت المائلہ.
لا یجدن لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم میں، کچھ عورتیں ہوں گی مستقبل میں، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی امت کے اندر، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کاسیات، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات، اسی کے ساتھ ساتھ ننگی بھی ہوں گی، برہنہ ہوں۔ تو کاسیات عاریات ساتھ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ لباس برابر نہیں ہوگا، لباس ضرور ہوگا جسم کے اوپر، لیکن لباس وہ لباس نہیں ہوگا جو لباس شرعی ہوتا ہے، وہ حجاب نہیں ہوگا جو حجاب شرعی ہوتا ہے۔ نقالی میں ہمارے لباس بدل جائیں گے، ہمارے لباس کا طور طریقہ بدل جائے گا، وہ شفاف ہوگا، وہ چست ہوگا، وہ ناقص ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ممیلات مائلات، مائل کرنے والیاں ہوں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی دوسروں کو اور مائل ہونے والی ہوں گی دوسروں کی طرف۔ رؤوسہن کاسنبۃ البخت المائلہ، ان کے سر ہے نا بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح سے ہوں گے۔ سر بختی اونٹ، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے خراسانی، جو دو الگ الگ نسلوں کی پیداوار ہوتی ہے، جس کو خراسانی اونٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے کوہان اونچے اونچے ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کی جو جسم کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ اونچی ہوتی ہے، بیچ والا حصہ جو کوہان جس کو کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سر ان عورتوں کے اسی کوہانوں کی طرح سے اونچے اونچے ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ جو ہے نا غیر اسلامی جو مذاہب ہیں، یہودیوں عیسائیوں کا جو طریقہ ہے، ان کی خواتین جس طرح سے اپنے بالوں کا مجموعہ بنا کر کے سر کے اوپر کی طرف بنا دیتی ہیں، لگا دیتی ہیں، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحها، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی سال کی دوری سے مہک رہی ہوگی، پھیل رہی ہوگی، اس کے باوجود انہیں جنت بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں گی۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا العنوہن فانہن ملعونات، ان پر لعنت کرو کیونکہ ایسی عورتیں لعنتی۔ میرے بھائی بڑی سخت وعید ہے، بڑا سخت انجام ہے۔ تو دنیا کا انجام سخت ہے، آخرت کا انجام سخت ہے۔ دنیا میں عذاب ہے، سزائیں ہیں، لعنت ہے، آخرت میں جنت سے محرومی ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محرومی۔ میرے بھائی اس طرح کی بہت باتیں ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیا کی توفیق عطا فرمائے، حجاب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم مردوں کو، خواتین کو، سلف امت کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، امت کی خواتین، آپ سے اپیل ہے، آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے دنیا میں۔ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں، مومنہ ہیں، تو آپ کا آئیڈیل اما عائشہ ہے، آپ کے آئیڈیل میں ام سلمہ ہے، آپ کے آئیڈیل میں ام حبیبہ ہے، آپ کے آئیڈیل میں فاطمہ ہے، آپ کے آئیڈیل میں ازواج رسول ہے، بناتے رسول ہے، آپ کے آئیڈیل میں امہات رسول، بناتے رسول کے بعد صحابیات، تابعیات ہیں آپ کے آئیڈیل میں۔ آپ کا آئیڈیل نہ آج کل کے دور کا کوئی بے حیا میرے بھائیوں نہ مرد ہے، نہ کوئی بے حیا عورت ہے، نہ یہ بابرو باختہ عورتیں ہیں میرے بھائیوں، فلموں میں کام کرنے والیاں، ماڈلز آپ کے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دنیا میں ہر طرح کی عذاب سے، لعنت سے بچانا چاہتی ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا آئیڈیل امت کے ان خواتین کو بنائیں جن کی جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آخرت میں بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل امت کو ہر طرح کی بدعملی سے، بدخلقی سے اور بے حیائی سے، بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اونچے مقام کا قیامت کے دن، یا سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن انسان کے ترازو کے اندر نیک حسن اخلاق، اللہ کے نبی اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، سب سے زیادہ وزنی اور بھاری بوجھل چیز انسان کے لیے، انسان کے نام عمل میں ترازو کے اوپر اچھے اخلاق ہوں گے۔ حسن اخلاق میں یہ پہلے آتا ہے، بہت بنیادی حصہ۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا کی رنگینی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دنیا میں، آخرت میں حیا اور حجاب کے ساتھ جینے کے نتیجے میں عزت سے، شان و شوکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے، ہر طرح کی ذلت سے، خالی سے، پستی سے، حقارت سے اللہ عز و جل بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کی نقالیوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ذلت اور پستی ہوگی
ان لوگوں کی جو یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، جو کفار کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، جو ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ آج تو رنگینی کے نام پر، گلیمر کے نام پر، مقابلہ آرائی کے نام پر، اور ترقی کے نام پر، اور میرے بھائیو ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور اونچائی کے نام پر نقالی ہو رہی ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ جو لباس آیا ہم نے لے لیا، جو کلچر آیا ہم نے لے لیا، بال کاٹنے کا طریقہ وہاں سے ہم نے لے لیا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہم نے لے لیا، کھانے پینے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا طریقہ ہم نے لے لیا۔ کیا ایمان و عقیدہ، کیا عمل، کیا اخلاق، کیا کردار، ہم نے وہاں سے لینا شروع کر دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے لعنتی قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ، مردوں کو، خواتین کو حیا اور اسلامی حجاب کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آخرت میں عزت سے، شان و شوکت سے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔